اللہ اس کو کہتے ہیں جس میں سب رزق کے لیے بھی اسی کو پکارو، عمر کے لیے بھی اسی کو پکارو، برکت کے لیے بھی اسی کو پکارو، رحمت کے لیے بھی اسی کو پکارو، ہر طرح کی کائنات کی جتنی ضرورت ہے، حیات کی جتنی ضرورت ہے، لمحات کی جتنی ذرورت ہے، حالات میں جتنی ضرورت ہے، سب کے لیے اکیلے خدا کو پکارو۔ اس اکیلے خدا کو پکارنے کے جو ذات ہے، جس ذات کو تمام کاموں کے لیے پکارا جا سکتا ہے، وہ اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ اسی کو یہاں فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تم نے جتنے بھی کائنات میں خدائیں بنائے ہیں، ان تمام خداؤں میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ہمت والا، جس کو تم سمجھتے ہو، وہ بھی کسی نہ کسی اور کام میں کسی نہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو کہتے ہیں جو کبھی کسی کا محتاج ہی نہ ہو، جو کبھی کسی کا محتاج ہی نہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالی ہم میں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بات میں نے بتائی سورہ اخلاص کے سلسلے میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے جو کچھ بھی میں نے بیان فرمائے، ان تمام میں اللہ نے وحدانیت کو بیان کیا، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص رکھا گیا تاکہ خالص اللہ کے بنو۔ جب ان تمام چیزیں کا مالک اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا مستجمع صفات کی ذات اکیلی اللہ کی ہے، کہ جب اللہ اکیلا ان تمام صفات کا مالک ہے تو صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارا کرو۔ اس لیے سورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا۔ خالص اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کے لیے روزہ رکھو، خالص اللہ کے لیے رکوع کرو، خالص اللہ کے لیے سجدہ کرو، خالص اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اس کو کہا گیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، کارساز بھی وہی ہے، غم گسار بھی وہی ہے، درد مند بھی وہی ہے، اور تمام کائنات کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو وہ صرف اللہ اکیلے کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اپنے دو انگلیوں کے درمیان رکھتا ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے اس کو پلٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں شریعت کو سمجھی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے خیر نصیب فرمائے، شر سے حفاظت فرمائے۔ اخلاص، سورہ اخلاص کے بدولت اللہ ہمیں شریعت کو مخلصانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مخلصین میں اللہ ہمیں شریعت کو شامل فرمائے۔ اور اس میں ایک بات میں گزشتہ بھی بتایا، سورہ اخلاص کی فضیلت میں بہت ساری فضیلتیں، اس میں 3 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو پورا قرآن، علماء فرماتی ہے کیوں؟ یہ اس لیے کہ تہائی قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا گیا۔ 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے، جیسے کہ آپ نے فرمایا رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ پڑھ کر سویا کرو، قرآن ختم کر کے سویا کرو۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ قرآن پاک ختم کر سکے؟ تو آپ نے فرمایا تھا تو 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لو گے، سورہ قرآن پاک ختم کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو عنوان کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ علم اور اولاد کی تربیت، علم اور اولاد کی تربیت۔ دیکھیے، شادی میں ہر ایک اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، اور دلہن قبولیت کی دستخط کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے شرم و حیا کی وجہ سے روتی ہے
وہ بھی قبولیت ہے، سکوت اختیار کرتی ہے وہ بھی قبولیت ہے، دستخط کرتی ہے وہ بھی قبولیت ہے، انگوٹھا رکھتی ہے وہ بھی قبولیت ہے۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں آپ نے جو قبول کیا، کیا قبول کیا؟ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ میں تمام توحید کے تقاضے پیش نہیں کیے جاتے، محمد رسول اللہ میں سرکار کی تمام شریعت پیش نہیں کی جاتی، مطلقاً یہ کہا جاتا ہے او لا الہ الا اللہ والو، اللہ کے حکموں کے تابعدار ہو جاؤ، او محمد رسول اللہ والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو جاؤ۔ صرف کلمہ طیبہ میں جو تقاضا پیش کیا جاتا ہے وہ تقاضا صرف اور صرف کلمہ طیبہ کا تقاضا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ حقیقت میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا تقاضا پوشیدہ ہوتا ہے، اللہ کے تمام احکام کو مانو، نبی کے تمام طریقے پر چلو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ نبی علیہ السلام نے تمہیں عطا فرمایا وہ لے لیا کرو، جس سے حضور نے منع کر دیا اسے رک جایا کرو۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو نکاح میں قبول کیا اس کے پیچھے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے بیوی کے ذمے ہے اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد بیوی کے لیے اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ اب اسی بیوی کو جو اب تک بیوی تھی اللہ نے اسے ماں بنا دیا، اب ماں بنانے کے بعد ذمہ داری اور بڑھ گئی، اندرونی تربیت کی ذمہ داری ماں کی، بیرونی تربیت کی ذمہ داری باپ کی۔ اندرون وہ تربیت ماں کرے گی، بیرون یہ تربیت باپ کرے گا۔ اندرونی تربیت ماں کیسے کرے گی؟ ماں اپنے تربیت میں بچے کو رکھ کر اس کی زبان سے درست کرے گی، اس کی نظروں کو حیادار بنائے گی، اس کو کانوں کو گناہوں سے بچائے گی، اس کے دل اور دماغ کو غلط تصورات سے، تخیلات سے محفوظ رکھے گی۔ اس کے لیے علماء کیا فرماتے ہیں؟ وہ آنکھیں بے حیا دیکھتے دیکھتے بے حیائی کے عادی بنتی ہیں، زبان بے حیائی بولتے بولتے بے حیائی کے عادی بنتے ہیں۔ بے حیائی کی عادت بولتے بولتے، جیسے اگر کوئی اپنے ہاتھ، اپنی کلائی نامحرم کے سامنے کھول دے تو وہ اپنے بازو کھولنے میں شرمائے گی نہیں، اس لیے کہ کلائی تک تو کھل گیا۔ اب جس وقت ہاتھ کا حیا نکل جائے، ہتھیلی کا حیا نکل جائے تو ہتھیلی سے وہ ہاتھ کو پہنچے گا، ہاتھ سے وہ بازو کو پہنچ جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہتھیلی کے حیا بھی مت نکالا کرو، گلوز کے ذریعے سے اس حیا کو باقی رکھو۔ پیر کا بھی حیا مت نکالا کرو، سانس کے ذریعے سے اس حیا کو باقی رکھا کرو۔ اگر آپ نے ہتھیلی کا حیا نکال دیے، وہ حیا آگے، بے حیائی آگے بڑھ کر کلائی کو پہنچ جائے گی، کلائی تک کے اگر تم نے حیا نکال دیا تو وہ بازو تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح قدموں کا حیا آپ نے نکال دیا وہ پنڈلی تک پہنچ جائے گی، پنڈلی کا حیا آپ نے نکال دیا وہ اوپر کے ران تک پہنچ جائے گی۔ تو بے حیائی پھیلتی ہے، جیسے کہ کینسر کی بیماری پھیلتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر کسی کو کینسر کا کیڑا لگ جائے تو بیماری پھیلتی نہیں پھیلتی، جیسے زہر پھیلتا ہے۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں اب بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر۔ ماں، اللہ نے سب سے پہلے بچوں کے لیے دین سیکھنے کا سبب آنکھ کو بنایا۔ بچہ سب سے پہلے جو ہی دیکھنا شروع کرتا ہے، دیکھو سب سے پہلے بچہ یوں ہی پڑا رہے گا، تم یہاں یوں 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 یوں، بیٹا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، بیٹا ادھر دیکھو، وہ یوں یوں دیکھے گا نہیں۔ 2-3 مہینے کے بعد
آپ ادھر بولے تو یوں منڈی پلٹائے گا، ادھر بولے تو منڈی یوں پلٹائے گا، اوپر یوں کرے گا تو یوں دیکھے گا، یوں کرے گا تو یوں دیکھے گا، فالو کرے گا وہ. اور جب فالو کرنا شروع کرے تو کیا سمجھنا چاہیے؟ ارے بھائی اب کان کو اور دماغ کو جو کنیکشن تھا وہ صحیح ہے. اگر بچہ فالو ہی نہیں کرے تو اس وقت میں ماں باپ کو بہت فکر شروع ہو جاتا ہے. ارے بھائی نعوذ باللہ میرا بچہ کہیں کان سے معذور تو نہیں ہو گیا، زبان سے معذور تو نہیں ہو گیا، ارے فکر شروع ہو جاتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آنکھ کو اعلیٰ بنایا. اب آنکھ میں دیکھ رہا ہے ماں کو، کان میں سن رہا ہے اذان کو، کان سے اذان سن رہا ہے، آنکھ سے ماں کو دیکھ رہا ہے. میرے ماں کے ایکٹیویٹیز کیا ہیں اذان کے وقت میں؟ میری ماں اوڑھنی اوڑھتی ہے، میری ماں مصلی بچھاتی ہے، میری ماں وضو کرتی ہے، میری ماں نماز پڑھتی ہے. اس نے دیکھا میری ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور میری ماں موبائل دیکھ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے اور اذان کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ بچہ بھی اپنے دل اور دماغ میں سب سے پہلے تعلیم حاصل کر لیتا ہے کہ اذان کی قدر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ارے یہ بات محسوس ہوئی نہیں؟ یہ کہاں سے محسوس ہوئی؟ آنکھ کو اللہ نے سب سے پہلے سیکھنے کا آلہ بنایا اور اس آلے کے ذریعے سے اس کی فیلنگز، اس کی تعلیم. اطلب العلم من المہد، سرکار نے جو کہا ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کرو، تو ماں کی گود سے پہلے وہ نظروں سے علم حاصل کرتا ہے، اور پھر ماں جو بولتی ہے وہ سنتا ہے، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں آپ جب بھی سنیں گے فادر ٹنگ، مدر ٹنگ سنیں گے، مدر ٹنگ. فادر ٹنگ کام بھی نہیں ہے کیا؟ ارے فادر ٹنگ کیوں؟ ماں کی بولی بچے کی بولی، ماں کی گالی بچے کی گالی، ماں کی تھالی بچے کی تھالی، اور ماں کی حالی بچے کی حالی. اور ماں کا تقوی بچے کا تقوی، ماں کا حیا بچے کا حیا، ماں کی تعلیم بچے کی تعلیم، ماں کا ذکر بچے کا ذکر. کتنے ایسے بچے کرامت والے پیدا ہوئے ہیں جو بچپن ہی سے قرآن پاک سے ایک عجیب رشتہ. کیوں؟ ماں کا قرآن سے رشتہ، ماں کا نماز سے رشتہ، ماں کے سچائی سے رشتہ، ماں کا امانت داری سے رشتہ، ماں کا حیا سے رشتہ. تو ماں کا اثر اس لیے کہ ماں کا جز ہے، یہ ناف کے ذریعے سے اس کو جدا کیا گیا. ماں کا یہ جز ہے. ماں کا کھانا اس کا کھانا ہوتا تھا، ماں کا پینا اس کا پینا ہوتا تھا، ماں کی سانس اس کے لیے حیات ہوتی تھی، ماں کا دھڑکن اس کے لیے زندگی ہوتی تھی، ماں کا چلنا اس کے لیے چلنا، ماں کی اس کے لیے بے قراری، ماں کی خوشی بچے کے لیے بھی خوشی. ماں جب خوش ہوتی ہے تو بچہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. ماں روتی ہے تو بچہ غمگین ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے ایام حمل میں خوب خوشیاں دیا کرو. کیا دیا کرو؟ خوشی. خیر اللہ تعالیٰ جب ماں بنا دیا تو ماں بننے کے بعد ماں کا حق ادا کرنا. یل بورڈ ماں نہیں بننا. میں تو کہتا ہوں ماں تو سب بنتی ہیں، لیکن مثالی مائیں انگلیوں سے گنا جا سکتا ہے. بیٹا ہو تو ایسا، تربیت ہو تو ایسی، قدر ہو تو اس طرح، اطاعت ہو تو ایسی، اس کو کہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے اللہ نے الحمدللہ ایک ماں کا مقام ہمیں عطا کیا. ہمارے خواتین اس بات کی فکر کریں کہ وہ اس ماں کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں خوب ایسی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کو قبول فرمائے. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. اگر کوئی چٹھی ہو تو جلدی بھیجیے. پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصلنا ما کان فاسدا. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العزیز الاکرم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھئی سوالات آئے ہیں, بیٹھے رہیے. جلدی لاؤ. کچھ سوالات ہیں. اگر فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھ لیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بھئی اگر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ پڑھ لے, سجدہ سہو کر لیں. سجدہ سہو کر لیں. ہاں, تاخیر رکوع پر سجدہ سہو ہے. جو رکوع میں ہم نے تاخیر کیے ہیں اس پر سجدہ سہو ہے. بس اتنی بات یاد رکھیں. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو, فرائض کے چھوٹنے پر سجدہ سہو نہیں ہے. نماز ہی ختم. فرائض اگر ختم, نماز ختم. واجبات کے چھوٹنے پر سجدہ سہو ہے. سنتوں کے چھوٹنے پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے. سنتیں اگر چھوٹ گئی سجدہ سہو نہیں ہے. فرائض چھوٹ گئی تو نماز ہی نہیں ہے. واجبات اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے. تو اب ہم لوگوں کو واجبات کیا کیا ہیں سب سے پہلے وہ سیکھنا ہے. جب واجبات آپ سیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, تو پھر اس کے بعد سجدہ سہو کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس میں اگر تاخیر ہو جائے تو ایسے موقع پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے. تاخیر پے در پہ نماز پڑھنا واجب ہے. رکوع کے بعد فوراً اٹھنا, اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں جانا, پے در پہ کرنا واجب ہے. اگر کوئی تاخیر کر دیا سجدہ کرنے میں, رکوع سے اٹھ کر کھڑا, بہت دیر تک کھڑا ہو گیا, تاخیر کر دیا سجدہ کرنے میں, تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. بھئی ایک سبحان اللہ تک کی تاخیر معاف ہے, 3 سبحان اللہ تک کی تاخیر معاف نہیں ہے. سجدہ سہو کرنا واجب ہے. یہ کتاب کیوں دے کر بھیجے یہ سمجھ میں نہیں آیا, مارک کیے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلوں میں مساجد کے بنانے اور ان کو پاک و صاف رکھنے کا حکم فرمایا. اپنے قبیلوں میں مساجد کے بنانے اور ان کو پاک و صاف رکھنے کا حکم فرمایا. تو صحیح ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے قبیلوں کے مسجدیں بنایا کریں, اپنی مسجد. تاکہ دیکھو دو طرح کی مسجد, ایک ہے جمعہ مسجد, ایک ہے پنجگانہ مسجد. پنجگانہ مسجد قریب بنا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, جس کو مصلی کہتے ہیں. مصلی آپ قریب بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ مصلی کا منشا ہی کوئی بھی مسلمان جماعت کے بغیر نماز ادا نہ کرے. جماعت کے بغیر, ایک محلے میں ایک مسجد ہے, بے وہاں چھوٹ گئی,
تو پھر وہ جا کر کہاں ادا کرے؟ اس کے لیے ایک مسلح. چلو بھائی 1:30 بجے یہاں نماز، 2 بجے یہاں نماز، ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ جمعے کی نماز شروع کرنا منع ہے. کیوں؟ جمعے کا منشا یہ مسلمانوں کا اکٹھا ہو کر، ایک دل ہو کر، ایک نصیحت حاصل کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو، تاکہ پورا ہفتہ ہم اس نصیحت پر عمل کرنے والے بنیں. اور اس میں ایک عید کا ماحول اور عید کا ایک نظارہ اس میں مقصود ہے. اسی لیے اطراف و اکناف سے تمام صحابہ اکرام جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے جمعے کی نماز جامع مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، بڑی مسجد میں. تو اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ جمعے کی نماز وہاں ادا نہ کریں. ہاں البتہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. الحمد للہ شکر اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.